السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایم بی ٹی وی انٹرنیشنل۔ آج کی سب سے بڑی اور ہارڈ خبر یہ ہے کہ ایک نئے صدر کی وارننگ وارنٹ نکل چکے ہیں۔ ایک اور نئے صدر کو ایرانی صدر کی طرح مارنے کا پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ یہ خبر بہت تیزی کے ساتھ اس وقت میڈیا کے اوپر گھوم رہی ہے کہ وارننگ اور پلاننگ ہو چکی ہے۔ کسی بھی وقت اس صدر کو بھی زمین آسمان سے زمین پر گرا دیا جائے گا۔ جب بھی کہیں اس کا نکلے گا جہاز تو اسے اڑا دیا جائے گا۔ بہت تیزی کے ساتھ ابھی اس کے اوپر پلاننگ چل رہی ہے۔ ایرانی صدر کے بعد ابھی نئی ایک سپر طاقت جس کو گرانے کا پورا پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ آپ لوگوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ میڈیا میں جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں، خبریں سننے کا شوق رکھتے ہیں، زوج رکھتے ہیں، وہ ضرور خبریں سنا کریں۔ اور آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا اس وقت سپر طاقتیں ایک دوسرے کو اس طریقے سے ان کے پریزیڈنٹوں کو ختم کر کے ملکوں کو گرانا چاہتے ہیں۔ اب ایک اور بڑی سپر پاور جو بہت بڑی طاقت رکھتی ہے، اتنے بڑے دعوے کرتی ہے کہ 5 منٹ میں وہ دنیا کو ختم کر سکتی ہے، اب اس کے پریزیڈنٹ کو گرانے کا پورا پراپیگنڈا اس وقت چل رہا ہے۔ اور اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو کے ایم بی ٹی وی کی طرف سے خبر دی جا رہی ہے۔ یہ جو پلاننگ ہے یہ ابھی فل روچ میں ہے اور کسی بھی وقت اس کو گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ اس نے کافی عرصے سے ساتھ والے ملک کے اوپر تیزی کے ساتھ قبضہ کرنے کا جو مشن سنبھال رکھا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے اب ایک ہی پلاننگ رہ گئی ہے کہ پریزیڈنٹ کو گرایا جائے، اس کے بعد ملک خود ٹھپ ہو جائے گا۔ آپ لوگوں کے سامنے خبر جو ایران والی تھی وہ تو بالکل ابھی کلیئر ہو چکی ہے۔ آذربائیجان میں یہ مشن کامیاب ہوا۔ اب اس صدر کی کس ملک میں لکھی ہوئی ہے یہ آپ لوگوں کو آنے والے دنوں میں خبروں میں پتہ چل جائے گا انشاءاللہ۔ یہ پراپیگنڈے ابھی دنیا میں چل رہے ہیں کہ جو بھی ملک تھوڑا سا سر نکالتا ہے اس کی حکومت کو پہلے سے ختم کیا جائے اور ملک خود ٹھپ ہو جائے گا۔ سپر طاقتیں ابھی اس طرح ظالمانہ فعل پر اتر چکی ہیں کہ لوگوں کی جانیں لینے میں بھی گریز نہیں ہے۔ کسی جو بڑے جو پریزیڈنٹ صدر ان کی بہت ویلیوز ہوتی ہیں، دوسرے ملکوں میں شاید وہ غریب بھی ہوں تو دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو ان کو بہت عزت کے ساتھ تحفظ دیا جاتا ہے، لیکن اب یہ وقت آخری دور اس طرح کا ہو گیا ہے کہ صدر اور وزیر اعظم کو اب شوٹ کرنا ان کے لیے ایک مذاق بن چکا ہے۔ ایک اپنے مشن میں کامیاب ہونے کا ایک پراپیگنڈا جو ہے وہ شمار کیا جا رہا ہے اس طریقے سے ہم ترقی جو ہے جلد کر سکتے ہیں۔ لیکن وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے پروپیگنڈے کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گئے، اور یہ جو سپر طاقتیں اس وقت اپنی طاقت کے جنون میں ہیں، وہ انسانوں کو ختم کرنے کا جو سوچ اپنے دماغ میں بٹھا کر رکھے ہیں، یہ اپنے دماغ سے باہر نکال دیں اور اللہ اللہ کریں، کیونکہ دنیا اب بالکل آخری موڑ کے اوپر پہنچ چکی ہے۔ لیکن یہ لوگ اس وقت دنیا کو ختم کرنے کے لیے ہی بات سوچ رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ ہم کسی وقت کے آنے والے امام کو یا پیاروں کو جب نہیں مانتے تو پھر شیطانی کی دور میں، پیسے کے دور میں، لالچ میں اس طرح انسان ظالم ہو جاتا ہے کہ پھر اس کے ظالمانہ فعل اس طرح سے ظاہر ہوتے ہیں، اور جب ان کے دماغ، کان، آنکھیں سب پردہ پڑ جاتا ہے، وہ سن ہو جاتے ہیں، تو ان کے ارادے اس طرح پھر بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میری عاجزانہ درخواست ہے کہ اس وقت جو امت مسلمہ ہے ان کو بہت زیادہ دعا کرنی چاہیے اور آپس میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے کوئی ایک طریقہ ڈھونڈنا چاہیے جس سے ہم لوگ جو مسلمان ہیں کم سے کم آخری وقت میں ایک ہو جائیں۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ اور یہ جو نئے پریزیڈنٹ ہیں ان کا تعلق روس لینڈ سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کو
कराने का अभी जो पुल प्लानिंग जो है इस वक़्त की गई है, कर दी गई है, या जो पूरी जो प्लानिंग है इस वक़्त हो चुकी है, और बहुत जल्द आप लोगों को ये खबर मिलेगी कि वो फलाने मुल्क में वो फ्लाइट कर रहे थे, या अपने मुल्क में ही किसी दूसरे शहर में जा रहे थे, तो उनका ऐसे जो है अभी जो रूसलैंड के प्रेसिडेंट हैं उनको बहुत मुहतात रहना पड़ेगा, और अपनी जो सिक्योरिटी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग करना पड़ेगा। बहुत सारी दिन दुआओं के साथ खालिद भट्टी को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा के आशिक तो हज़ारों हैं, बन्नू पे फिरते हैं मारे-मारे, मैं तो उसका बंदा बनूँगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। इंसानियत ज़िंदाबाद।